سب کو اریحا کی طرف سے پیار بھرا آداب اور بہت ہی پیاری کہانی آپ کی سماعتوں کے نام۔ اپنی شادی پر ابا راضی نہ تھے اور نہ ہی ماں، مگر ان کے والدین دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کو مرے جاتے تھے۔ تبھی دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس زبردستی کی شادی کا انجام برا ہوگا۔ انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھے میری ماں اور باپ کے درمیان نانی کے سپنوں جیسے پل کی صورت پیدا کر دیا۔ نانی کا خیال تھا بچی ہو گئی ہے، دیکھ لینا کہ اب یہ دو کنارے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی قریب آ جائیں گے۔ ان کے بیٹی ہو گئی ہے تو نباہ بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ ابھی میں صرف 6 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ ابا کی زندگی سے حالات کی باد سموم سارے پھول پتے اڑا لے گئی تھی۔ میں بھی ببول کا کانٹا بنی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ماں اور باپ دونوں کے دل میں چبھنے لگی۔ کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی اور کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے ابا نے مجھے ماں سے چھینا، پھر زمانے نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ جن دنوں اماں کو طلاق ہوئی وہ 17 برس کی تھیں، خوبصورت تھیں، کیسے گھر بٹھائی جا سکتی تھیں۔ ان کی دوبارہ شادی کر دی گئی اور میری ماں کا گھر آباد ہو گیا۔ نانا نانی کو سکون ملا، مگر میری دنیا تو پھر بھی برباد ہی رہی۔ جب دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹے دیکھتی، دل میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکا کرتی، وہ راستے تلاش کرتی جن پر چل کر میں ماں کے پاس پہنچ جاؤں، مگر وہ راستے مجھے نہ ملے کہ وہ سب کھو چکے تھے۔ مل بھی جاتے تو میں ان پر چل نہ سکتی تھی کہ ابا کی تحویل میں تھی۔ ابا جلد میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ ایک ننھی بچی کی پرورش بن ماں کے آسان نہیں تھی۔ مرد کے لیے کمانا تو آسان ہوتا ہے، بچے پالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابا نے میری نانی سے التجا کی کہ مجھے گود لے لیں۔ نانی ان کی قریبی رشتہ دار تھیں اور میں ان کے جگر کا ٹکڑا اور ان کی چہیتی بیٹی کی اولاد تھی۔ کیسے انکار کر سکتی تھیں؟ جھٹ حامی بھر لی۔ میں باپ کے گھر سے نانی کے گھر آ گئی، اس شرط پر وہ مجھے میری ماں کے حوالے نہیں کریں گی، کیونکہ والد نہیں چاہتے تھے میں سوتیلے باپ کے ٹکڑوں پر پلوں۔ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ سہا، پھر باپ سے دوری کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے میرے خرچہ کا ذمہ اٹھا لیا تھا اور میں دھر دھر بھٹکنے سے بچ گئی۔ نانی کو میرے آ جانے سے سکون مل گیا تھا اور میں تائی پھوپھو کے گھروں میں جا کر رہنے سے بچی۔ ماں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اپنے پاس نہ رکھ سکوں گی، بیٹی کی صورت تو دیکھ جایا کروں گی۔ ہمیشہ کی دوری سے کبھی کبھی کا ملاپ اچھا ہے، ایک دوجے کی شکلیں تو نہ بھولیں گے، مگر جو یہ کہتے ہیں کہ مر کر بچھڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے، یہ کبھی کبھار کا ملنا پیار کی پیاس کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ جب ماں نانی کے گھر آئیں مجھ سے ملتی، رونے لگتی، میں بھی ان کو روتا دیکھ کر روتی اور ان سے لپٹ جاتی۔ امی نانی کو کہتی میری بیٹی مجھے دے دو، اس کے بغیر سکون نہیں ہے۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ مجھ سے وعدہ لے کر گیا ہے، اس بڑھاپے میں مجھ کو جھوٹا نہ بناؤ، میرے سفید بالوں کی ہی لاج رکھ دو۔ وہ مجھے جین جان سے اوپر رکھتی، لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ جب ماں آ کر روتی دھوتی تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگتا اور میں ان سے یوں لپٹ کر رہتی جیسے ایک بیل درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ تب ماں کی جدائی موت لگنے لگتی، ہر دم یہی چاہتی کہ ماں کے ساتھ چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہی کے پاس رہنا پڑتا۔ کبھی کبھار میرے سوتیلے والد بھی امی کے ساتھ نانی کے گھر آ جاتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا پیار اور یہ اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ بالآخر یہ روز روز کا رونا دھونا رنگ لے ہی آیا۔
ایک روز جب کہ نانی اسپتال گئی ہوئی تھی، ستیلے باپ نے مجھے امی کی بیماری کا کہہ کر ورگلا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ماں کے گھر آ کر خوش ہو گئی اور نانی کا سارا پیار بھول بیٹھی کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے اور اس کے پیار کی بو باس ہی سب سے جدا ہوتی تھی۔ ستیلا باپ بھی کچھ ایسا برا نہ تھا، محبت جتلاتا اور نرمی سے پکارتا تھا، ہر فرمائش بھی پوری کرتا تھا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا تھا۔ یہاں آ کر روح کے کافی کرب دور ہو گئے تھے، وہ خلا بھی بھر گیا جو ماں باپ کی جدائی سے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ میں خاصی آسودہ ہو گئی، اب لگتا تھا جیسے کسی نے راستے کے پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہو اور آنے جانے والوں کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہو۔ 13 سال تک ستیلے باپ نے مجھے باپ جیسی محبت دی اور اس پیار میں ذرہ بھر بھی کمی نہ آنے دی، لیکن جب میں 16 برس کی ہو گئی تو اچانک اس کی محبت اور انسیت ایک نئے رنگ میں بدل گئی۔ اب اس کی نظروں میں باپ کا سا بے لوث جذبہ نہ رہا، جیسے وہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر ابھر آیا تھا۔ اب مجھے اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا، اس کی طرف دیکھنے سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اور کبھی کبھی تو اس کی گہری آنکھوں سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا، جہاں میں ایک کومل کلی کی طرح کھلی رہتی تھی، اب وہی گھر مجھ کو ایک اندھیرا اور سنسان ویرانہ لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، میں اکیلی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ میرا یہ نام نہاد باپ آ گیا۔ مجھ کو تنہا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ مجھے ایسا نظر آیا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی نگاہوں میں بھیڑیے جیسی جھپٹ تھی۔ سوچا در کھول کر نکل بھاگوں کہ خدا کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اسی وقت میری ماں آ گئی۔ ماں نے مجھے ڈرا سہما دیکھا تو ان کی چھٹی حس بیدار ہو گئی، بولی، ندیہ کے ابا پڑوسن نے ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، اب میں اس کا بیاہ کرنے چلی ہوں۔ ہاں، میں بھی اسی فکر میں ہوں، ابا نے اماں کے جواب میں جواب دیا۔ خدا کسی لڑکی سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھینے کہ اس کو باپ کی مضبوط پناہ کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ایک لمحہ بھی مجھ کو چین نصیب نہ ہوا اور میں ہر پل خوف کی بارش میں بھیگتی رہی۔ ماں بھی بخوبی جان چکی تھی کہ میں اس کے شوہر پر بوجھ ہوں اور کسی بھی وقت ہم ماں بیٹی کے سروں سے اعتماد کی چھت گر سکتی ہے۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے کہتی، ندیہ کے ابا، اس کا بیاہ کر دو، اب جوان بیٹی کا گھر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا ستیلا باپ کہتا، ماں کے اس روز روز کے تقاضے سے چڑ گیا۔ اس نے سوچا جس لڑکی کا اتنے برس خرچہ اٹھایا، اس پودے کو برسوں سینچا، اب اس کی چھاؤں دوسرے گھر جائے گی تو پھر مفت میں کیوں، کچھ وصول تو ہونا چاہیے۔ اس کی درندگی اس کے دماغ میں یہ سب گول رہی تھی۔ اس نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ ماں خوش تھی کہ ندیہ بیاہی جا رہی ہے، اب سکھ کا سانس لیں گی، مگر ستیلے باپ نے تو یوں ہی میری شادی پر خرچہ نہیں کیا تھا، بلکہ سودا کیا تھا کہ نکاح کے بدلے اس بھلے ماں سے میرے بچپن سے اب تک کا خرچہ بھی وصولے گا۔ جس سوداگر نے سودا کیا، اس نے بھی سوچ سمجھ کر ایک موٹی رقم میرے بدلے میرے ستیلے باپ کی جیب میں ڈالی تھی۔ اس شخص کا نام مراد تھا اور اس کا بھائی فلمی دنیا میں ایکٹرس لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ اس نے بھائی کو کہا، یہ کیسی رہے گی؟ سونے کی کان ہے بھیا، اس نے جواب دیا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اور بھی قیامتیں ابھی میری منتظر ہیں۔
میرے شوہر کی دراصل یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے اس کے 6 بچے تھے جس کو اس نے علیحدہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو اب بیوی نہیں اس کے حالات سدھارنے والی کوئی مددگار چاہیے تھی۔ شوہر اور دیور کے درمیان ایسی بات سنی تو فیصلہ کر لیا کہ ایک نئے جہنم میں گرنے کے بجائے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا ایک روز موقع پا کر میں گھر سے فرار ہو گئی۔ اپنے تئیں تو بھاگی تھی، مگر جس پنچھی کے پر کٹ چکے ہوں اس کی اڑان کہاں تک ہوگی۔ رستے میں ہی دھر لی گئی۔ ایک پولیس والے نے بدحال پھرتے دیکھا تو قریب آیا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تم ادھر ادھر گھوم رہی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ چلو میں تم کو تمہارے گھر پہنچا دوں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنے صاحب کے پاس پہنچا دو، میں ان کو ہی اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو خود حوالات جانا چاہتی ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے سمجھایا، اپنے گھر چلنے کی بھی پیشکش کی۔ میں نہ مانی تو تھانے لے آیا۔ کرسی پر جو شخص نظر آیا وہ معقول نہ لگ رہا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے میرے بارے میں سوال کیا۔ اہلکار نے کہا، یہ لڑکی اپنا پتہ نہیں بتاتی، کافی دیر سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، میں یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے انسپکٹر سے کہا کہ آپ مجھ کو قابل اعتماد لگتے ہیں، میں آپ کو اپنی مشکل بتا دیتی ہوں۔ وہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، کسی اور سے جا کر بات کرو، اور کسی اور جگہ جانا ہے واپس آ کر تمہاری بات سن لوں گا۔ اہلکار سے کہا کہ ابھی اس کو حوالات میں بٹھا دو، آ کر بات کروں گا اور فیصلہ بھی کر دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ شخص نہ آیا، لیکن وہاں ایک اور عمر رسیدہ اہلکار بھی تھا جو چپ چاپ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ نرم دل رکھتا تھا، میرے حال پر کڑ رہا تھا، مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے موقع پا کر مجھے کہا، یہ میرے دوست کا موبائل فون ہے، اس میں ایس پی صاحب کا نمبر ہے۔ نام بھی بتایا کہ ان کو فون کر کے اپنا احوال مطلع کرو، اس سے پہلے کہ انسپکٹر آ جائے، وہ جانے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے، جبکہ ایس پی صاحب ٹھیک آدمی ہیں، ہر بات سچ سچ بتانا۔ میں نے واش روم میں جا کر آہستہ آہستہ آواز میں اپنا احوال ایس پی صاحب کو بتا دیا۔ وہ اسی وقت وہاں آ گئے۔ پوچھا، بیٹی اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے کسی قابل اعتماد رشتہ دار کا گھر بتاؤ جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ میں نے سوچا، کس کا نام بتاؤں، میرا اپنا ہے کون، باپ ہے تو، مگر ان کو کیا پتہ کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ نانی وفات پا گئی تو ماں لے گئی ہے، ماں کے پاس ہی ہوگی۔ میں نے بھی ماں کی اوڑھنی میں چھپ کر اپنے سگے والد کے پاس جانا تو کیا، ان سے ملنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اس طرح کی بہت ہی اچھی اور پیاری کہانیاں سننے کے لیے اریحا کہانیاں چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انہوں نے ایک دو بار کوشش کی تو ان سے ڈر کر چھپ گئی کہ کہیں وہ مجھ کو ماں سے چھین کر نہ لے جائیں۔ 15 برس بعد تو یقیناً اب انہوں نے مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لیا ہوگا۔ اس وقت میرے دل کی حالت تو وہی جان سکتا ہے کہ جس کے رشتہ دار موجود ہوں، مگر پھر بھی جس کا کوئی نہ ہو۔ اچانک مجھے رجو خالہ کا خیال آ گیا۔ یہ میری نانی کی رشتے کی بھانجی تھیں، وہ اور اکثر ان سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ وہ مجھ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے ایس پی صاحب کو بتایا کہ میں اپنی رجو خالہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نمبر پوچھا، مجھے ان کا نمبر معلوم نہ تھا، مگر نانی کے گھر کی پچھلی گلی میں ان کا گھر معلوم تھا۔ میں نے انہی کے گھر کے جانے کی خواہش کر دی۔ انہوں نے مجھ کو رجو خالہ کے گھر پہنچایا
اور ان کے شوہر کو تھانے بلا کر بیان لے کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ رجو خالہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گئیں، رونے لگیں، تمام احوال ان کو بتایا۔ اگرچہ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، پھر بھی انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ ان کے بھائی وکیل تھے، ان سے میرا کیس بتایا، انہوں نے خلا کروا دی، اور پھر خالہ نے اپنے بیٹے ارحم سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں نہ ماں سے ملی اور نہ باپ سے۔ ارحم کا گھر ہی اب میرا گھر تھا۔ یہاں انسانیت، محبت، شرافت تو تھی، مگر کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ارحم کی نوکری نہ تھی، ان کے والد کی قلیل پینشن پر گزارا چل رہا تھا۔ ایک روز خالہ بولی، بیٹی اگر برا نہ مانے تو جہاں میں کام پر جاتی ہوں تو بھی چل، 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ جب تک ارحم کو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ملتا، ہم اپنے گھر کی گاڑی کو خود کھینچیں گے۔ کیوں نہیں خالہ، اگر آپ کام کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اس طرح میں خالہ رجو کے ساتھ گارمنٹ فیکٹری جانے لگی اور جلد ہی وہاں کام سیکھ لیا۔ میں بچوں کے کپڑوں کو مشین پر سلائی کرتی۔ اس طرح ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خالہ کافی عرصہ سے اس فیکٹری میں سلائی کر رہی تھی۔ ان کو سب فیکٹری والے جانتے تھے، مگر بیٹے کی نوکری کے لیے مالک کو کہنے سے گھبراتی تھی۔ ارحم نے گریجویشن کیا ہوا تھا، مگر ان کے لحاظ سے فیکٹری میں کام نہیں تھا۔ ایک روز میں نے فیکٹری کے مالک سے ارحم کی نوکری کی بات کی۔ انہوں نے ان کو آفس میں ملازمت دے دی اور تنخواہ بھی معقول تھی۔ ارحم نے نوکری ملتے ہی مجھے فیکٹری آنے سے منع کر دیا اور مجھے کہا کہ تم گھر داری سنبھالو، کیونکہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ ہم 2 عورتوں کی آمدنی سے بڑھ کر ارحم کو تنخواہ مل جاتی تھی۔ اللہ نے برکت دی اور ان کی تنخواہ میں بیٹی کی پیدائش والے دن اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں نا کہ میری بیٹی اچھا نصیب لے کر آئی ہے، اور میں دعا کرتی کہ خدا کرے میرے جیسا میری بیٹی کا نصیب نہ ہو۔ اس بات کو عرصہ بیت چکا ہے۔ ارحم اب فیکٹری میں مینیجر ہیں اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مگر میں آج بھی جھگڑے اور طلاق سے ڈرتی ہوں۔ خدا کرے کسی کے بچے ماں باپ کی طلاق کا ایندھن اور دنیا کے لیے تر نوالا نہ بنے۔ میں نے شادی کے بعد کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا، تاکہ میرے بچے ماں باپ کی شفقت کے سائے تلے پرسکون ماحول میں پلیں۔ کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔